الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. سورۃ مدثر کی آیات، جن آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلی رسالت اور پیغام کی شکل میں دیا، ان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. 6 چیزیں گزر گئی، ایک اور چیز رہ گئی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور اے نبی، آپ اپنے رب ہی کے لیے صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صبر کی تلقین کیا. کتنی پیاری نصیحت. یہی چند نصیحتیں ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. 6 چیزیں ہیں جو سب سے پہلے رسالت، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، پیغام دیا، تو پیغام کی ابتدا ان 6 باتوں سے کی. آخری چیز وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اے نبی، آپ اپنے رب ہی کے لیے صبر کیا کریں. صبر کی تلقین کیا. صبر کیوں؟ اللہ تعالی آپ کو جو نبی بنایا، اس نبوت اور رسالت کا حق ادا کرنے کے لیے صبر کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. جب اللہ کا نبی، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، انبیاء کے وارثین دین کا کام، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. گھر والے ناراض، قوم اور قبیلے کے لوگ ناراض، پورا معاشرہ، پورا مجتمع، پوری سوسائٹی اس کی مخالفت ہو جاتی ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو قوم نے تکلیف نہ دیا ہو. خود ہمارے نبی کو کتنا ستایا گیا. اسی لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے ہر نبی کو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ صبر کریں. کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء، رسول، پیغمبر، بڑے ہمت والے نبیوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں. بغیر صبر کے دعوت و تبلیغ، امت کی اصلاح، بغیر صبر و ضبط کی انسان کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے صبر کریں، اور صبر بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. صبر کرنا ہے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی سمجھ کر کے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ صبر کے بغیر کوئی انسان اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے صبر کی تلقین کی. فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو تم صبر کرو. وصابروا، اور دوسروں کو صبر کی دعوت دو، صبر پر ڈٹے رہو، صبر کی دعوت بھی دو، اپنوں کو بھی صبر کی تلقین کرو.
ورابطو، آپس میں تم جڑے رہو، آپس میں تم ملے رہو، اتفاق کے ساتھ رہو. واتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، رب کی نافرمانی سے بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. دیکھیں ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے مومن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی بشارت دی ہے 4 شرطوں کے ساتھ. جب یہ 4 شرطیں، 4 چیزیں بیک وقت کوئی مومن اپنے اندر پیدا کرتا ہے تبھی وہ مومن کامیاب ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو، وصابروا، صابروا، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین بھی کرو، ورابطوا، آپس میں ملے رہو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، برائیوں سے بچو، تاکہ تم کامیاب ہو. فلاح اور کامیابی، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اللہ تعالیٰ نے صبر میں رکھا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر صبر کی ہمیں تلقین کی. سورۃ البقرہ کی ایک آیت پر نگاہ رکھیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے ایمان والو تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے، تمہارے جان میں، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے کاروبار میں، بیماری کے ذریعے، پریشانی میں مبتلا کر کے، موت اور حیات دے کر کے، ہر اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اللہ نے فرمایا اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں کہ جب میری طرف سے کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، یہ ہمارے راہ میں، ہمارے دین کے لیے کوئی تکلیف اور مصیبت ان کے اوپر آئے تو ان سے کہیں اس صبر سے کام لے. وبشر الصابرین، ان کو خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کی. پھر آگے تفصیل بتائی صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جن پر بڑی یا چھوٹی کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کرم نوازیاں، اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ اولئک ھم المہتدون، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے. تو ہمیشہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، انسان اپنی کامیابی کا سب سے بڑا اسلحہ صبر کرا دے. جیسے کہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا اے لوگو وخیر عیشنا الصبر، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ صبر ہے. سب سے بڑی کامیابی ہم لوگوں کو جو دنیا میں ملی اور ساری دنیا کو ہم نے فتح کر لیا، اس کی وجہ صبر ہے. صبر آپ کریں، اور یہ صبر جو ہے 3 طرح سے آپ کریں. اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں. آپ صبر کریں اور 3 طریقے کا صبر کریں، یا یوں کہیں صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 صبر علی الطاعہ، اللہ تعالی کی فرما برداری، شریعت کی پابندی، کتاب و سنت پر چلنے میں جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، آپ صبر سے کام کریں، صبر سے ڈٹے رہیں. اللہ کی فرما برداری، دینداری، شریعت کی پابندی نہ چھوڑیں. آپ ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے صبر کریں، دین پر ڈٹے رہیں. یہ صبر کا سب سے پہلا مقام ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا. اور یہ بھی یاد رکھیں فتنے کے دور میں
جب شریعت کی پابندی، دین پر چلنا، سنت پر عمل کرنا، اللہ اس کے رسول کے حکام کی پابندی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یاد رکھیے جتنا مشکل ہوگا، جتنی آپ کو تکلیف آئے گی، اتنا ہی زیادہ نیک آپ کے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی بڑھاتے جائیں گے۔ جتنی پریشانی اٹھائیں گے نیک عمل کرنے میں، اتنا ہی جتنا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، نیکیاں بھی آپ کی بلند کرتے جائیں گے، درجات بھی بلند ہوں گے۔ نمبر 2، گناہ صبر عن المعصیہ، گناہوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے، گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں کتنی بھی تکلیف آئے، آپ گناہ نہ کریں، برائی نہ کریں، کتنا بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، آپ کو خسارہ اٹھانا پڑے، آپ کو باتیں سننی پڑے، آپ کو تکلیف دی جائے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کر لیں، صبر کر لیں، لیکن برائی نہ کریں، کتنا بھی آپ کو نقصان اور خسارہ نظر آئے، لیکن نہیں، رب نے جس چیز کو حرام کیا، جس سے منع کر دیا، جس سے رب کی نافرمانی، وہ میں نہیں کرتا۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے، صبر عن المعصیہ، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالی اس مصیبت میں، اس صبر پر جو لوگ قائم رہتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت کی بڑے بڑے درجات سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا، لیکن ایک حرام کام سے بچنے کے لیے انہوں نے حرام نہیں کریں گے، جیل میں جانا پڑا، جیل میں چلے گئے، کتنی بھی تکلیف دی گئی، تکلیف برداشت کیا، لیکن رب کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانیاں دور کر دی، جیل میں گئے، جیل سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ وہ نبوت اور رسالت دے کر کے نبی بھی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنا دیا، کتنی بڑی دولت سے نوازا۔ پورے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یوسف ہمارے بندے سمجھ گئے، انہ من یتق ویصبر، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں کو اجر و بدلہ دیتے ہیں۔ آپ کسی تکلیف میں صبر کریں گے اور برائی سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، کتنی بھی تکلیف آئے صبر کریں گے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ آپ کو دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے۔ نمبر 3، صبر کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے، اللہ اکبر، صبر علی المصیبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائیں مصیبتیں آپ کے مقدر میں ہیں، جانی مالی مصیبت، طرح طرح کی بیماریاں، اولاد سے پریشانیاں، پتہ نہیں کبھی اولاد کا نہ ملنا، پتہ نہیں کتنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی۔ کتنی بھی پریشانیاں آئیں، آپ جب پریشانی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا آپ یاد کریں۔ جہاں آپ پر کوئی دنیاوی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کریں اور فوراً پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں صبر کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اللہ مجھے وہ ثواب دے دے، اللہ اس ثواب سے محروم نہیں کرنا، میں تیرے لیے صبر کرتا ہوں، اور اللہ جو میرا نقصان ہوا ہے، جو میری چیز گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز مجھے دے دے، اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان مصیبت آئی یہ دعا پڑھے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا،
تو اللہ تعالیٰ جو چیز اس کی گئی ہے اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ درجے کی چیز اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ صبر سے کام لیں، اور یہی چھٹا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا تھا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور صبر کی تینوں اقسام اپنانے کی توفیق دے، اور صبر کا جو اجر و ثواب اور نعم البدل کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.